ہم چلتے ہیں نگران شورا کی بارگاہ میں، والدہ کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری والدہ محترمہ کی جو میرے اوپر پوری زندگی جو شفقتیں اور مہربانیاں ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اسے بیان نہیں کر سکتا میں۔ اور اس وقت میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں میرے لیے جو سب سے اہم ترین ہستی ہیں وہ میری والدہ کی۔ ان کی قربانیاں اور ان کی شفقتیں اور ان کی دعائیں اور ان کی حسن تربیت ہے کہ اگر آج میں کسی مقام پہ اور منصب پہ بیٹھا ہوا ہوں، میری والدہ کی قربانی ہی تھی کہ مجھ سے بے پناہ محبت کے باوجود خدمت دین کے لیے مجھے وقف کیا اور اپنے سے دور کیا، اور یہاں دوسرے شہر میں جا کے خدمت دین کرنے کے لیے مجھے اجازت دی۔ اگر وہ اجازت نہ دیتی تو میں کسی بھی صورت ان کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کرتا، ان کی خواہش کے خلاف نہ کرتا، بلکہ پھر میں وہی رہتا اور وہاں کے حالات کے مطابق جو دین کی خدمت ہو سکتی میں وہ کرتا۔ لیکن انہوں نے اجازت دی، قربانی دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی دعائیں جو ہے وہ میرے ساتھ، دعاؤں کا معاملہ یوں ہے کہ شاید مجھے کہنے کی حاجت نہیں پڑتی، بلکہ اگر میں کہوں گا تو شاید کہنے سے اتنی دعائیں نہیں ملیں گی جیسی جتنی دعائیں مجھے الحمدللہ ویسے ہی ملتی رہتی ہیں۔ اور میں اپنی زندگی کی تمام تر کامیابیوں کے پیچھے یہی سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کی دعائیں بھی ہیں، ان کی شفقتیں بھی ہیں، اور الحمدللہ ان کی حسن تربیت کی وجہ سے ہی زندگی میں بہت سی ایسی کمیاں کوتاہیاں کی جو ختم ہوئیں اور بہت سی ایسی خوبیاں جو پیدا ہوئیں، اس کے پیچھے ان کی دعائیں اور ان کی تربیت شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ میرے والدین کی پرورش کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ میں جب 1.5 سال کا تھا تو میری والدہ نے مجھے میری خالہ کو گود دے دیا، تو میرا یوں سمجھے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ وہیں گزرا۔ اور بالکل ابتدائی دنوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آگے جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین نے اچھی سوچ دی، مثبت سوچ دی، بھلائی کرنے والی سوچ دی، اور دعوت اسلامی کی طرف آنے میں میری مدد کی، مجھے دعاؤں سے نوازا۔ میرے والد اور والدہ دونوں کے یہ جملے مجھے یاد ہیں کہ دعوت اسلامی کا دینی کام کر، اور اس میں جو میری مصروفیت ہوتی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ مطلب ہم تجھ سے قیامت کے دن اپنے حق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ یہ مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کو یہ کہنا، اور یہ دین کی محبت میں کہا ہوگا، میں کیا کہہ سکتی، یہی کہیں گے۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اگر اللہ نے چاہا تو۔ میری خالہ، میری اماں نے میری پرورش کی، اور مجھے دعوت اسلامی کی طرف لانے، وہاں پہنچنے، اور اس میں جتنا سپورٹ میری خالہ کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے گھر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد 12 ربیع الاول یہ ہمارے یہاں منایا جاتا شروع سے ہی، اور بزرگان دین کے عرس منائے جاتے، اسپیشلی 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جاتی۔ ہمارے گھر میں کثرت کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا، مولا علی کا ذکر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین کے ذکر ہوتے تھے۔ تو یوں شروع سے ہی ایک مطلب فیضان صحابہ اور اہل بیت کا سلسلہ گھر سے بھی چلتا رہا۔ دعوت اسلامی کی طرف آنے کے بعد اس کی تو بات ہی کچھ اور ہو گئی، اور تو یہ چیزیں تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، وہ شخصیات جن کو آج ہم سنتے ہیں، جو لوگوں کے رہنما ہیں، ان کے بھی اپنی والدہ کے بارے میں تاثرات۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اگر ماں کی دعائیں ساتھ ہیں، والد کی دعائیں ساتھ ہیں، اپنے بڑوں کی دعائیں ساتھ ہیں، پھر بندہ بہت آگے جاتا ہے۔ اور جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں نا، اور خاص طور پہ ماں کی دعائیں جس کے ساتھ نہیں ہیں، لوگ ماں کو اگنور کرتے ہیں۔ میں ایک